وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. کتاب الجامع کا چوتھا باب، اس کی حدیث نمبر 1490. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اہم مسئلے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے وہ ایک حاکم کی اصلاح کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ جو کسی قوم کا ذمہ دار حکمران کی سیٹ پر بیٹھتا ہے تو اس شخص کو اپنی جنت حاصل کرنے کے لیے جس چیز کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. راوی حدیث معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وهو غاش لرعیته الا حرم اللہ علیہ الجنہ، متفق علیہ. بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا کہ جو بندہ، جو شخص یسترعیہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو امیر بنائے، حاکم بنائے، رعیتاً کسی قوم کا، کسی گروہ کا، یموت یوم یموت، وہ فوت ہو جس دن بھی فوت ہو، یعنی اپنی طبی موت یا جس حالت میں بھی اس کی موت آئے، وَهُوَ غاشٍ، اور وہ خیانت کرنے والا ہو، لرعیتہ، اپنی قوم کی، کہ ان کے حقوق کو صحیح معنوں میں ادا نہ کرنے والا ہو، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتے. انسان بسا اوقات یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے پاس اختیار آ گیا ہے، اقتدار آ گیا ہے، اب مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں اپنی مرضی کروں، جس طرح چاہوں سیاہی سفیدی کا مالک بن کر بیٹھا ہوں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کوئی شخص بھی وہ بذات خود حاکم نہیں بن سکتا. حکومت اور بادشاہت کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہ انسان یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ حکومت، یہ بادشاہت، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، مالک الملک کی خاص عنایت ہے کہ اس نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے. اور جس کو بھی اللہ تعالیٰ بادشاہت عطا فرمائیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ملک کی حکمرانی اور بادشاہت سے لے کر ایک گھر کی ذمہ داری تک
انسان بادشاہ حاکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، حاکم ہے، اور اس سے اس کے ماتحت جو لوگ ہیں، جو افراد ہیں، ان کے متعلق پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر احادیث پر غور کیا جائے تو بات بالکل واضح ہے کہ صرف یہ ایک قوم کی حکمرانی کی بات نہیں، بلکہ ایک گھر کے سربراہ کی حیثیت سے لے کر ایک ملک کی بادشاہت تک یہ سارا معاملہ ایک جیسا۔ وہ مشہور حدیث جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہ والد گرامی بشیر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور آ کر کیا عرض کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول، میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام ہبہ کیا ہے اور میں آپ کو اس پر کیا بنانا چاہتا ہوں؟ گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا تو نے اپنے ہر بچے کو، ہر اولاد کو ایک ایک غلام دیا؟ تو عرض کرنے لگے نہیں یا رسول اللہ، میں نے صرف اس نعمان کو دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اشہد علی الجور، ظلم پر میں گواہ نہیں بنتا ہے۔ اگر اولاد کے درمیان عدل نہیں تو یہ خیانت ہے۔ انسان کہ ایک کو دے دیا ایک کو نہ دیا۔ پھر اسی طرح وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے، بیٹا آیا، اس کے ساتھ پیار کیا، محبت کی، اس کو بوسہ دیا اور اپنی گود میں بٹھایا۔ بیٹی آئی، اس کو پکڑ کے ویسے ہی ساتھ اپنے بٹھا لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ یہ کیا ہوا؟ بیٹے کے ساتھ پیار محبت اور بیٹی کو ویسے ہی۔ تو انسان کسی بھی اعتبار سے یہ سوچے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا ہے، ورنہ کتنے صحیح بالکل فٹ ساری زندگی گزر گئی، اولاد ہی نہیں ہوئی۔ کوئی بھی ایک بیوی ہے، خود ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے یہ مقام عطا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا، اللہ جس کو جس قوم کا حاکم بنائے اور وہ اس حال میں فوت ہو گیا وَهُوَ غَاشٍ لِرَعِيَّتِهِ، کہ اس نے اپنی رعیت، اپنی قوم کی خیانت کی، ان کے حقوق کو ادا نہ کیا۔ خیانت، ان کے حقوق کو اس نے ادا نہ کیا۔ اب بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق جو ایک انسان کے ذمے ہیں یا اس کی زیر کفالت جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے حقوق کو جب وہ ادا نہیں کرتا اور ان کے اندر وہ خیانت کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ، اس بندے پر جنت کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ اس لیے یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ عام لوگ باہر کی زندگی میں بڑے بہترین، معاملات میں بڑے اچھے، لوگوں کے ساتھ تعلقات میں بڑے اچھے، لوگ ان کی تعریفیں کر کر کے تھکتے نہیں، لیکن جب گھر کی بات آتی ہے، گھر کا معاملہ آتا ہے تو بالکل زیرو، بالکل صفر۔ یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حاکم، ملک کا بادشاہ، وہ اپنی ضروریات تو پوری کرتا جا رہا ہے لیکن عوام کی اس کو کوئی فکر نہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اپنے عوام کے حقوق میں خیانت کرتا ہے تو اگر اپنی اصلاح کیے بغیر، توبہ کیے بغیر اور عوام کے ان حقوق کو ادا کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، جس دن بھی وہ فوت ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ اس لیے انسان، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ بادشاہت کا مطالبہ نہ کیا کرو، کسی عہدے کا مطالبہ نہ کیا کرو۔ اگر بغیر مانگے کوئی چیز مل جائے تو اللہ تعالیٰ اور عوام کے حقوق کو ادا کرو کہ اللہ مدد کرے گا تمہاری۔ لیکن جب تم خود اس کا مطالبہ کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر تم اس کے سپرد ہو جاؤ گے، اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ کیوں؟
اس وقت انسان کی سوچ اور فکر کچھ اور طرح ہوتی ہے۔ اس صورتحال میں ہمیں سب سے بہترین جو دعا ہے یوسف علیہ السلام کی دعا، اس کو یاد رکھنا چاہیے، بڑی جامع، کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی منصب عطا کرتا ہے تو رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ، یہ بادشاہت کا مل جانا، یہ ایک گھر کی چار دیواری کی ذمہ داری سے لے کر ایک ملک تک جس عہدے پر کوئی شخص فائز ہوتا ہے، اس کو فوراً اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے، اس نے یہ مجھے عطا کیا، تو فوراً اپنے رب سے یہ دعا کرے، رب قد آتیتنی من الملک، یہ جو ذمہ داری مجھے ملی اللہ، یہ تو نے مجھے عطا کی، اور اس ذمہ داری کے مل جانے سے میں بڑا نہیں بن گیا۔ کیوں؟ فاطر السماوات والارض، بڑی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں و زمینوں کو پیدا کیا ہے، میں کو بڑا ہوں۔ انت ولیی فی الدنیا والآخرہ، ظاہر بات ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کو چلانے کے لیے انسان کو ہیلپ چاہیے، تو اس وقت سب سے بہترین مدد وہ اپنے رب کی مدد ہوتی ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام اپنے رب سے یہ مدد مانگتے ہیں، انت ولیی فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی تو ہی میرا ولی ہے، آخرت میں بھی تو ہی میرا ولی ہے، توفنی مسلمہ، ایسا نہ ہو کہ اس ذمہ داری کے پورا کرنے میں مجھ سے کوئی کمی کوتاہی واقع ہو جائے اور میں خائن کی حیثیت سے اس دنیا سے رخصت نہ ہوں، بلکہ مجھے جب بھی موت آئے تو مجھے اسلام کی حالت میں کہ میں نے تیرے حقوق بھی پورے کیا ہوں، عوام کے حقوق بھی پورے کیا ہوں، توفنی مسلمہ، اور آخرت میں میرا معاملہ والحقنی بالصالحین، جو نیک لوگ تیرے بندے اس دنیا سے پہلے گزر چکے ہیں، میرا معاملہ ان کے ساتھ کرنا۔ تو اس لیے یہ بڑا ہی اہم مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بیان فرمایا ہے، تو ہمیں بھی اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ کمی کوتاہی ہو جانا یہ بڑی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کر انسان اپنے ماتحت لوگ جو ہیں ان کی خیانت کریں تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ موت کا وقت کوئی علم نہیں، پتہ نہیں کب آ جائے، اگر اسی حالت میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کا جنت کو حرام کر دیا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی طرح اسی کے ساتھ ملتا اور رعیت کے متعلق ہی دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اگلی حدیث میں عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فشقق علیہ، اخرجہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا اے اللہ، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بددعا کر رہے ہیں اس حاکم پر، اس ذمہ دار پر، کس پر؟ اللہم من ولی من امر امتی شیئا، اللہ جو میری امت کے معاملے کا والی بنا، جو حاکم بنا کسی چیز کا، شیئا کسی بھی چیز کا، کسی بھی اعتبار سے، جو میری امت میں سے کسی کام کا ذمہ دار ٹھہرا اور پھر اس نے اپنے ماتحت جو جتنے بھی لوگ ہیں فشق علیہم، ان پر مشقت ڈال دی، ان کو مشقت میں ڈال دیا، ان پر سختی کی، فشقق علیہ، تو بھی اس پر سختی کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں اور سختی کو برا سمجھ رہے ہیں۔ سب سے بڑھ کر مقام و مرتبہ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ ایک ہی وقت میں امام بھی ہیں، ایک ہی وقت میں خامد بھی ہیں، ایک ہی وقت میں سپہ سالار بھی ہیں، ایک ہی وقت میں نبی اور رسول بھی ہیں۔ گویا کہ دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے جتنی بھی ذمہ داریاں ایک شخص کے ذمے
نبوت سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اس سے لے کر دنیاوی اعتبار سے جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں وہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا لقب بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، کہ آپ نے اپنی امت پر کسی طرح سے بھی سختی کو برداشت نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی صفت یہ بیان کی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود پریشان ہو جاتے تھے جب امت کا کوئی فرد کسی مشکل میں ہوتا تھا، آپ تو اس کو بات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ کتنے ایسے احکام ہیں، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء عند كل صلاة لامرتهم بتاخیر العشاء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں اپنی امت کو اس بات کا حکم دے دیتا، یہ فرض بات ہو جاتی کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرتے۔ اگر میں اپنی امت پر یہ مشقت نہ سمجھتا تو میں ان کو عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے کا حکم دے دیتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اپنی امت کے لیے رحمت و شفقت ہر اعتبار سے آپ نے کیا فرمایا کہ میں تو صرف آپ کے لیے مشقت اور اس بات سے ڈر کر 3 راتیں صرف نماز تراویح پڑھائی ہے، کہیں یہ آپ پر فرض ہو جائے اور آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر اور معاملات کو دیکھ لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھریلو زندگی عملی طور پر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دیگر امہات المؤمنین کہ آپ دل لگی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے بچوں کے ساتھ، تو ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو انسان کیا، آپ تو پرندوں پر بھی رحم کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، آپ کہیں قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، واپس آئے تو دیکھا کہ ایک چڑیا گھوم رہی اوپر۔ اب میں اس چڑیا کو کس نے تکلیف پہنچائی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس کے بچے تھے ہمیں پیارے لگے ہم نے ذرا وہ پکڑے، اب میں چلو واپس رکھ کے آؤ۔ اس کے بچوں کی وجہ سے اس کو تم نے تکلیف پہنچائی، فوراً اس کے بچے گھونسلے میں رکھو۔ ماں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ اس کے بچے پکڑے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں پر اس قدر رحمت و شفقت کرنے والے، تو آپ نے اس لیے اس چیز سے سختی سے بچنے کے لیے یہ بددعا دی ایک قسم کی اس شخص کو جو اپنے ماتحت لوگوں پر سختی کرتا ہے، اور آپ نے کیا فرمایا جو رحمت نہیں کرتا اس پر اللہ بھی رحم نہیں کرتا۔ اس لیے ارحموا من فی الارض یرحمک من فی السماء، ان پر رحمت کرو جو زمین میں ہیں، آسمان والا تم پہ شفقت کرے گا، تم پر رحم کرے گا۔ من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحمت نہیں کرتا، آسانی نہیں کرتا، اللہ بھی اس پر آسانی اور رحمت نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ اس لیے اللہم من ولی من امر امتی شیئا، جو میری امت کے کسی بھی کام کا ذمہ دار ٹھہرتا ہے اور پھر وہ ان پر سختی کرتا ہے، وہ ایک کمپنی یا ایک گھر کا ذمہ دار جو انسان ہے، باپ ہے یا ماں ہے، اس سے لے کر ایک ملک کے بادشاہ تک جو اپنی امت پر سختی کرتا ہے، لوگوں پر سختی کرتا ہے، ان پر نرمی نہیں کرتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو بھی اس پر سختی کر، اس پر نرمی نہ کر۔ تو اس لیے انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس بات کو جاننا چاہیے کہ میں اپنے رب کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے نرمی کا، جہاں سختی عقیدے کے اعتبار سے، دین کے لحاظ سے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ قط، اپنی جان کی خاطر کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا اپنی جان کی خاطر، الا ان تنتہک حرمت اللہ فینتقم للہ، ہاں اللہ تعالیٰ کی حدود اور حرمات کو جب پامال کیا جاتا تو پھر اللہ کے لیے آپ انتقام لیتے، تو اس وقت نہیں آپ پیچھے رہتے کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے دینی اسلام کا،
یا دین کے حوالے سے کوئی غلط بات ہو رہی ہے، اللہ کے شعائر جو ہیں ان کا استہزاء کیا جائے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لیتے۔ دیکھیں جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی، لیکن آپ نے کہا خاموش رہو، بولنا نہیں، کسی بات کا جواب نہیں دینا۔ لیکن جب یہ بات آئی کہ اب کیا کرنا ہے، انہوں نے کہا قول و حبل، تو آپ نے اب نہیں خاموش رہنا، اب کہو اللہ اکبر، اللہ اعلی و اجل، اللہ بلند ہے، حبل بلند نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی حرمات کی بات آتی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہتے، پھر فوراً اس کا جواب دیتے۔ لیکن عام حالات میں آپ نے ایک بادشاہ ہونے کی حیثیت سے، ایک نبی ہونے کی حیثیت سے، ایک قائد اور لیڈر ہونے کی حیثیت سے یہ بات اپنی امت کو یہ سمجھائی کہ اپنے ماتحت پہ سختی نہیں کرنی بلکہ نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اگر سختی ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ یعنی اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی۔ اس کے بعد اگلی حدیث میں عام معاملات زندگی میں کسی سے جھگڑا ہو جائے، کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے، اور یہ ممکن ہے، کوئی بھی شخص اس بات سے یعنی مبرہ نہیں، بسا اوقات ہاتھا پائی تک بھی بات پہنچ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں عام زندگی میں یا ایک مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار کے ساتھ جنگ کی صورت میں، دونوں صورتوں میں انسان جب لڑائی تک بات پہنچ جاتی ہے تو اس میں جس چیز کا پورا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ وعن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قاتل احدکم فلیجتنب الوجہ، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قاتل احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص لڑائی کرے، قتال کرے، قاتل یقاتل دونوں طرف سے، جب قتال ہوتا ہے قاتل یقتل ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، قاتل یقاتل ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جب ہوتی ہے، دونوں ہی تلواریں لے کر اسلحہ لے کر اپنا گفتگو زبان کے ذریعے جب ایک دوسرے کے ساتھ یعنی وہ تیر چلا رہے ہوتے ہیں زبان کے یا لوہے کے جس طرح بھی، تو اس کو قتال کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قاتل احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص تمہارے ساتھ قتال کرے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، فلیجتنب الوجہ، تو اس کو چاہیے، جو قتال کرنے والا ہے تم میں سے کوئی شخص قتال کر رہا ہے کافروں کے ساتھ یا عام لوگوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، تو مارنے کی جب نوبت آئے فلیجتنب الوجہ، تو وہ چہرے سے بچے۔ کس سے بچے؟ چہرے سے، چہرے پر نہیں مارنا۔ دیکھیں انسان کی انسانیت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر خیال رکھ رہے ہیں، حالانکہ کافر مسلمان نہیں، دین اسلام پر عمل کرنے والا نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں کہ کسی کافر کے چہرے پر بھی تھپڑ مارا جائے۔ کافر کے چہرے پر بھی تھپڑ مارنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اس کے چہرے پر فائر کرنا اس کو پسند نہیں کیا۔ یعنی آپ لڑائی کر رہے ہیں، باقی پورے کا پورا جسم اس پہ جہاں مرضی مارو، لیکن چہرے سے آپ نے حکم دیا ہے فلیجتنب الوجہ، چہرے سے بچنا۔ اور خصوصاً جب کوئی ہمارے مد مقابل کمزور ہوتا ہے تو ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاویہ ابن حکیم رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا ما حق زوجت احدنا علیہ، ہم میں سے ایک کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے، ہم میں سے ایک کی بیوی کا اس بندے پر کیا حق ہے، تو آپ نے فرمایا تھا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت،
کہ بیوی کے حقوق جو ایک انسان پر ہیں، ان میں جب تم کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، جیسا تم خود کھا رہے ہو اس کو بھی کھلاؤ، لباس جب تم خود پہنو جس طرح کا تم پسند کرتے ہو اسی طرح کا اس کو بھی، اور آگے ولا تضرب الوجه، کبھی نوبت آ جاتی ہے گھر کے اندر کسی وجہ سے تو بیوی کے چہرے پر نہ مارنا، ولا تقبح، اور اس کو برا بھی نہ کہو، ولا تهجر الا فی البیت، اگر اس کو چھوڑ کر جانے کا موقع آ جائے ایز اے سزا یا ویسے ہی، تو گھر کے علاوہ کسی اور جگہ پہ نہ چھوڑ کے جانا، کیونکہ جو گھر کے اندر اس کی حفاظت ہے، عزت ہے، وہ کسی اور جگہ پہ عزت نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس حدیث کے اندر بھی چہرے پر مارنے سے منع کیا کہ چہرے پر نہ مار۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب لڑائی کا موقع آئے کسی سے قتال کا تو چہرے سے اجتناب کرنا، چہرے پر نہ مارنا، کیونکہ چہرہ یہ سب سے جسم کے اندر اعلیٰ چیز ہے، اور اسی کو اللہ رب العالمین کے سامنے ہی جھکنے کا حکم دیا گیا ہے، کسی اور کے سامنے کا جھکنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ پیشانی، اور انسان جب اس پیشانی کو اپنے رب کے سامنے جھکاتا ہے تو اتنی ہی یہ عزت والی بن جاتی ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رجلا قال یا رسول اللہ، یہ حدیث ہم پیچھے جو 1482 نمبر حدیث ہے اس کی تشریح میں اس حدیث کو پڑھ چکے ہیں۔ ان رجلا قال یا رسول اللہ، بے شک ایک آدمی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا اللہ کے رسول اوصنی، مجھے نصیحت کیجیے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصے نہ ہوا کر۔ فردد مرارا، تو اس نے بار بار اسی کلمے کو دہرایا اوصنی، تو وقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہی بات بیان کی لا تغضب، غصے نہ ہوا کر۔ اخرجہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے اپنی صحیح حدیث میں نقل کیا ہے۔ تو اس کی ہم تفصیل کے ساتھ تشریح وہ اس حدیث میں لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ نہیں ہوتا جو کسی کو نیچے گرا دے، پہلوان وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے۔ تو اس کے اندر تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اس آدمی کو کہ غصے نہ ہوا کر، تو غصہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی بات کی نصیحت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ صاحب، ماں باپ تو اکثر ہی بچوں کو چہرے پہ مار دیتے ہیں، اور غصے میں بچے جب شرارتیں کرتے ہیں تو وہ چہرے پہ مار دیتے ہیں، اس کے لیے بھی کیا یہی حکم ہے؟ بالکل یہی حکم ہے۔ ماں باپ کو بھی جب بچوں کو کسی وجہ سے ڈانٹنا ہو، ان کو سزا دینی ہو، تو چہرے پر ماں باپ نہیں مار سکتے، چہرے سے بچنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ چہرے سے بچیں، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ۔ جس کی کیا وجہ ہے چہرے پر نہیں مارا جائے؟ چہرہ سب سے افضل جسم کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اس کی تکریم ہے، اس کی عزت ہے، اس لیے اگرچہ باقی وجود بھی ہے لیکن یہ پیشانی یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا کہ انسان چہرے پر نہ مارے۔ سبحانک اللہم